ذرا ناصر صاحب کی طرف مجھے جانا. ناصر صاحب سر آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایسے میں تحریک تحفظ آئین وہ یہ چاہتی ہے کہ جی کانفرنس جو ہو اس کے اندر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے. پیپلز پارٹی اس سچویشن میں ایک تو آپ لوگ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بین لگنا چاہیے تحریک انصاف پر یا معاملات جس طرف جا رہے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رستہ باقی ہے ابھی ان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کسی غیر جمہوری عمل کو سپورٹ نہیں کرتی اور نہ ہی کرے گی. ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ کسی قسم کی پابندی، بین یا اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ ہی مناسب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی بننا ہوگا، جس سے میری مراد کوئی نیا دھڑا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف پر امن. اچھا، ابھی آپ گوہر صاحب کی دکھا رہے تھے بات، اور ابھی میرے انتہائی محترم ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے بھی جو بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب ہوں یا سلمان راجہ صاحب ہوں، they are nobody. ان کی کوئی بات، کوئی چیز، کوئی ان کے اس میں نہیں ہے. ظاہر ہے ساری چیزیں خان صاحب کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، ایسا ہی ہے. اور اصل پوری ذمہ داری جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہے کہ جو تعلیمات خان صاحب ہیں نا، جو بدتمیزی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کی ہیں، ان کو چینج ہونا ہوگا. ابھی میرے بھائی فیصل بھائی نے کہا کہ الطاف حسین 2 شہروں کو خراب کرتے تھے. خان صاحب تو پورے ملک کو خراب کر رہے ہیں. وہ جو جس طرح کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، جس طرح کی شدت پسندی کو، جس طرح کی انتہا پسندی کو، یہ تو بالکل غیر مناسب ہے. پی ٹی آئی کا بالکل فیوچر ہے، لوگوں میں بہت پاپولیرٹی ہے، لیکن اس کے لیے پیشنس چاہیے، سیاسی انداز چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے سائٹ پہ جائیں کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی پی کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پرامن، تو یہ آپ کو خان صاحب کے ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یا ان کے بغیر؟ جس طرح سے -1 کے بارے میں فیصل واڈا صاحب یا حکومتی حلقے کافی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، صرف خان صاحب کی وہ سوچ اگر وہ چینج ہوتی ہے، وہی مائنس ہونی چاہیے نا، کہ جو عام لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، جو اپنے فورسز کے خلاف، دیگر اس طرح کے اداروں کے خلاف ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ان تعلیمات کا اثر تھا نا کہ جب 9 مئی کو جو بھی احتجاج ہوا وہ صرف عسکری اداروں پر ہی ہوا. انہیں شہداء کی یادگاروں کو بھی جو ان کے ساتھ کیا گیا، یا جس طرح جہاں مجھے ایک 9 مئی کو کوئی ایک احتجاج دکھا دیں جو کسی اور جگہ پہ ہوا ہو. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تعلیمات تھیں جو خان صاحب کی ایک لحاظ سے سب لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی تھی. دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، کیا وہاں گرفتاریاں نہیں ہوتی؟ بی بی شہید گرفتار نہیں ہوئی تھیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوئے، میاں نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوئے، دیگر رہنما گرفتار نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ وہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کریں؟ ایک طرف پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک، جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات آئی تو کہا مجھے بچاؤ تحریک، پیٹرول بم تک چلوا دیے. کبھی اس طرح کی نوبت آئی ہے؟ ٹھیک. یہ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی وہ فیلڈ مارشل یا وہ جنہوں نے ملک کی اتنی عزت بڑھائی، انڈیا جو اپنے آپ کو یہاں کا سپر پاور سمجھتا ہے، جو رافیل پہ ناز کرتا تھا، پتہ نہیں اور کیا کچھ نہیں کرتا تھا، اس کو اگر ہماری اس پاک فوج نے پوری قوم کے ساتھ مل کر شکست دی نا، اگر آج اس کی کوئی عزت ہے یا کوئی بات ہے، تو اس کو جس طرح نشانہ بنایا ہوا ہے وہ کیا مناسب ہے؟ ہم نے تو سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. پیپلز پارٹی اپنا رول بالکل اب بھی ادا کرے گی. تو یہ جو کانفرنس ہونے والی ہے اس میں آپ شرکت کریں گے؟ دھارے میں رہے. دیکھیں، اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو کس طرح انوائٹ کیا جاتا ہے، پھر ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس دھارے میں رہے، لیکن اپنی سوچ کو بدلے. اجازت سے ایک جملہ آپ نظر کر رہا ہوں آپ کے
لیکن 9 مئی کو آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی سزا دے دی جنہوں نے یہ کورس بھی اٹینڈ نہیں کیا. یعنی وہ تو کسی اور کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو بھی دھر لیا بیچ میں. جنہوں نے کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزائیں دیں. پورے جو ہمارے بندے ہیں جو کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب, جن کا نہ لینا نہ دینا, ان کو بھی بیچ میں رکھ کے جو ہے دھڑن تختہ کر دیا. تو اس پہ بھی تو کچھ نظر ثانی ہونی چاہیے. جنہوں نے کیا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, ان کو بالکل آئیڈینٹیفائی کر کے سزا دی جائے. جی شاہ صاحب, میں رسپونڈ کر دوں؟ جی پلیز کریں. جی دیکھیں, میں بالکل بالکل سمپل سی بات ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ جو اس دن موب میں لوگ تھے وہ بھی کسی حد تک بے قصور ہیں, کیونکہ وہ موب کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے, ہلا شہری اور جیسی بھی ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ. اس سوچ کو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سوچ کو پروان چڑھایا, جن کی یہ تھیم کے لوگوں کو لے جائیں گے اور پھر وہ کریں گے. اس میں بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آئیڈینٹیفائی, لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہم نے کیا ہی نہیں. وہ ان کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو, یہاں پہ یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے ہی نہیں, یہ جی اس طرح کر دیا جائے. جب ان کے اپنے پسندیدہ ججز صاحبان تھے تو یہ اسی طرف رخ کر لیتے کہ جی اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ جس طرح کا فیصلہ آئے گا. یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ ہیں, میڈیا پہ کلپس ہیں سب چیزوں کے. لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, تو بالکل اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. چلتا ہوگا تو اس پہ پتہ چلے گا. شاہ صاحب ایک چیز مجھے ذرا مدعا بتائیے گا, 28ویں ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آنے کو ہے. عقیل ملک صاحب نے کہا کہ اپریل میں آئے گی اور بجٹ سے پہلے آئے گی اور اس میں کافی چیزیں ہوں گی. اب لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کے تیور بدل چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سے مزید آئینی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. یہ کیا سلسلہ ہے, ہوگی 28ویں ترمیم یا نہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو اپنے چیئرمین صاحب کی بات کو فالو کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے نہیں ہوگی, اور پہلے بھی بہت زیادہ ترامیم ہو چکی ہیں. لیکن میں صرف 1-2 چیزیں ضرور بات کروں گا. جیسے ہمارے محترم فیصل چودھری صاحب ہیں, اسی طرح بہت سارے پی ٹی آئی میں سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کو آگے لایا نہیں جاتا. اس وقت پی ٹی آئی کا جو کچھ بھی ہے, فیوچر ہے, وہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, اور خان صاحب کو ہی اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا. ابھی اگر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں, جہاں جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, صرف 1-2 لوگوں کو چھوڑ کے باقی وہی ہیں جو جس کی قابلیت جو ہے, میرے سے وہ سب بہتر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں, لیکن آپ صرف ایک نظر دوڑائیں گے تو اگر کوئی چیف منسٹر نظر آئے گا آپ کو, کہیں پہ کوئی پارلیمانی لیڈر نظر آئے گا, یا کوئی اور چیزیں نظر آئیں گی, یا کسی کو بھی بڑا عہدہ دیا جا رہا ہوگا, تو جو انتہا پسندی, شدت پسندی اور بدتمیزی میں جس کا نمبر ہوگا اس کو آگے لایا جائے گا. فیصل صاحب جیسے سیاسی سوچ رکھنے والے اور دیگر لوگوں کو بالکل آگے نہیں لایا جاتا, اور یہ خان صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں آگے.